ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل عزت زیب مسند صدارت شیخ طریقت برادر مکرم دامہ ظلہ، انتہائی قابل عزت حضرات علماء کرام اور ذکر رسالت مآب کی اس حسین تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا. صاحب محفل مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یقیناً بڑی خلوص کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر شریف کا اہتمام کیا. میں دعا گو ہوں آپ تمام اہلیان علاقہ دعا کی تائید میں آمین فرما دیں. اللہ حضور کے ذکر شریف کے وسیلہ سے جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام احباب کو اپنے کرم کے مطابق جزا عطا فرمائے. آمین آمین. اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. بغیر کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کے چند ضروری مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر کے معروضات کو اختتام پذیر کروں گا. سیرت الرسول کا ایمانداری کے ساتھ اور نگاہ محبت کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کی شخصیت کا سب سے مضبوط اور سدا بہار پہلو اخلاق مصطفیٰ تھا. طبیعت مصطفیٰ کی نرمی، قلب رسول کی خستگی، زبان مصطفیٰ کی مٹھاس اور حضور کی طبیعت میں لوگوں کو برداشت کرنے کا ظرف اور حوصلہ، اخلاق مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں
کہ عرب کے جو سر لوہے اور فولاد کی تلواروں کے سامنے نہ جھکے، ان سروں کو اخلاق مصطفیٰ کے سامنے جھکنا پڑ گیا تھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی جملے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ رابطہ بحال ہو جائے۔ عرب کے جن سروں کو 900 سال تک ہتھیار نہ جھکا سکے، ان سروں کو حضور کی محبت کے سامنے خم ہونا پڑ گیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، بھائیوں دیکھنے میں تو وہ معاشرہ بظاہر انسانوں کا لگتا تھا، لیکن حقیقت میں درندوں سے بھی بدتر۔ وہ اس لیے کہ اپنی اولاد کو تو جنگل کا بھیڑیا بھی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جس سوسائٹی میں آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے، جناب دہیہ کلبی کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے ایسے سرکار دو عالم علیہ السلام کو دونوں ہاتھ دکھا کر کہنے لگے، آقا قتل تو 70 من بناتی بیدی، حضور میں نے ان ہاتھوں سے اپنی 70 کے قریب بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائیے، بیٹیوں کو دفن کرنے والے، سگی ماؤں سے نکاح کرنے والے، بہنوں سے منہ کالا کرنے والے، گھر کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے، اور ہر مہینے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، جن دنوں میں بیویاں مسلوں سے دور رہتی ہیں، ان دنوں میں وہ لوگ دھکے دے کر ذلیل کر کے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔ ایسا معاشرہ ہے جس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، بلکہ آج بھی بہت سے ایسے دوست تشریف فرما ہوں گے جنہیں اللہ نے حرمین شریفین حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحن کعبہ سے باہر نکلیں تو جبل عمر کے ساتھ اتنی ہی 4 دیواری ہے، ایک قبرستان ہے جسے کہا جاتا ہے مقبرۃ الشبیکہ۔ صحیح حالت میں آج بھی وہ نشان عبرت ہے، دیکھا جا سکتا ہے جبل عمر کے ساتھ، جہاں پرانا لاری اڈا بھی تھا، اور جامعہ سولتیہ اہل سنت کا واحد سنی ادارہ مکہ مکرمہ میں علامہ رحمت اللہ کیرانوی کا مقبرۃ الشبیکہ موجود ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں لوگ حضور کی جلوہ گری سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا معاشرہ ہے جس میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا نے آتے ہی میرے بھائیوں لوگوں کو نیری تقریریں کر کر کے نہیں سنائیں، جو ذہنی طور پر یہاں حاضر ہیں، صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ حاضر بھی ہیں۔ حضور نے آتے ہی لوگوں کو کتابیں پڑھ پڑھ کے درس نہیں دیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تشریف لاتے ہی لوگوں کو وظیفوں کے ساتھ یا چلوں کے ساتھ یا مسلوں کے ساتھ نتھی نہیں کر دیا، بلکہ آپ حیران ہوں گے 40 سال تک بڑی حکمت اور خاموشی کے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام نے مکہ والوں کو فقط اپنا کردار دکھایا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بولیے کتنے سال؟ 40 سال کردار۔ گل بندی نہیں پی، جی بولنا ہے تو دبتے بولو نا، نہیں سبحان اللہ نہیں، یہ بولیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کتنے سال تک؟ 40 سال۔ 40 سال تک حضور نے اہل مکہ کو اپنا کردار دکھایا۔ 41ویں سال جب اللہ کی بارگاہ سے حضور کو حکم ملا، حبیب اپنی رسالت کا اعلان بھی فرمائیے، جبل فاران کو حضور نے منبر بنایا، سارے مکہ والوں کو سامنے میدان میں جمع کر لیا۔ آقا کا طریقہ دیکھیے حکمت والا، سب مکہ والوں کو سامنے میدان میں جمع فرما کر حضور نے فرمایا، مکہ والو 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، آج ذرا مجھے بول کر بتاؤ ان 40 سالوں میں تمہیں مجھ محمد کی ذات میں کوئی ایک بھی عیب نظر آیا ہے؟ سبحان اللہ۔
40 साल में तुमने मेरी जात में कोई एक भी नक्स देखा? ये लोग जो हुजूर के सामने खड़े हैं, ये देखने में नॉर्मल हैं, हकीकत में एब नॉर्मल हैं, अखलाकी लिहाज से पसमानदा, फिक्री लिहाज से पसमानदा, जहनी लिहाज से पसमानदा, इंसानियत के नाम पर भब्बा सोसाइटी हुजूर के सामने खड़ी है। और आका का चैलेंज देखो, फरमाया बोलो 40 सालों में तुमने मेरी जात में कोई एक भी नक्स देखा है? बयक जुबान होकर सारे मक्का वाले बोले। उन्होंने कहा नहीं, 40 सालों में हमें तो आपकी जात में एक भी ऐब नजर नहीं आया। हुजूर ने लोहा गरम देखा तो सरकार ने हिकमत से चोट लगाई। फरमाया अच्छा, आज अगर मैं तुमसे कहूं कि इसी फारान पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आके अभी तुम पे हमला करने वाला है, तो बताओ मेरी बात को मानोगे? अबू जहल सरदार था, आगे आया, हुजूर से कहता है भतीजे हमें पता है पहाड़ के पीछे से लश्कर कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर तेरी जुबान से निकल जाए मोहम्मद, तो हम समझेंगे हम मक्का वाले अंधे हो गए, मगर मोहम्मद की जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। अपनी आंखों पे हमें शक हो सकता है, मगर तेरी जुबान पे शक नहीं हो सकता। हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, सरकार ने फरमाया अगर मेरी जुबान पे इतना यकीन है, खुदा करे आप जाग रहे हो ज़हनी तौर पर, सरकार ने फरमाया अगर मेरी जुबान पे एडा ही यकीन है तो ये भी मैं पे आखना भी है 360 झूठे, वही एक सच्चा है जिसकी बारगाह में मैं मुस्तफा का सर झुकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे माफ फरमाइए, हमारे कुछ सुन्नी दोस्त भी, बेवकूफ तो मैं नहीं कहूंगा, सादा कह लेता हूं, बोले वो भी जब हज करके या उमरा करके हरमैन शरीफैन हाजिरी दे के वापस आते हैं ना, तो पूरे इलाके के लिए वबाल जान और मुसीबत बन जाते हैं। जिक्र मिलाद में आने वाले तमाम सुन्नी भाइयों, इस बात को पल्ले से बांध कर उठना, जब तक बात अर्ज कर सका करता रहूंगा। वो कहते हैं देखो जी, तुम मिंबरों पर बैठकर खामखा सख्ती करते हो, बिला वजह उनको भेड़ा भेड़ा कहते हो, जी एडे ही भेड़े होंदे तो हर वेले सोने दे कोल हरम दे विच खलोते होंदे। जो बोल सकते हैं जरूर जुबानें खोलो ताकि मुझे अंदाजा भी हो ना। ईमान से बताओ, झूठी गवाही तो खैर बाहर भी नहीं देनी चाहिए, यहां तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लोग हमारे सुन्नी कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, जवाब तो दो ना, हाँ ना में जी। इजहार करते हैं कि नहीं करते? आप बिला वजह मिंबर पे बैठकर सख्ती करते हैं। अगर इतने ही बुरे होते तो हम यहां तरस रहे हैं, वो हर वक्त हरम के अंदर खड़े हैं। मैंने कहा आप बड़े भोले हैं, ये मुगालता आपको कब से हो गया है कि हरम में मौजूद होना कोई हक पर होने की दलील है? हरम में मौजूद होना, सुनियो, अगर हरम में मौजूद होना हक पर होने की दलील है, तो जो पढ़े लिखे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर हरम में मौजूद होना हक पर होने की दलील है, तो भाइयों ये 360 बुत जो पड़े थे, ये हरम काबा के अंदर नहीं पड़े थे। क्या बात। थोड़ा राब्ता बिल्कुल भी कोई नहीं मेरे नाल में नजर आ गया। फिर बोलो, जवाब तो दो ना। ये 360 है। आज तो जो बंदा हुजूर दीवान साहब या चिश्तिया शरीफ नौराता दे ले दरबार शरीफ पे, 10वें दिन खुद को आधा पीर समझता है। मैं 2-4 दिनों की बात नहीं कर रहा, 450 साल तक वो बहुत हरम काबा के अंदर रहे। क्या इस बात को बुनियाद बनाकर कह सकते हो, जो समझदार दोस्त तशरीफ फरमा है, कि चूंकि वो बुत जी हरम शरीफ के अंदर पड़े थे लिहाजा बिल्कुल हक पर थे? हरगिज नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाकर उनके गंदे वजूद से बैतुल्लाह के तैयब और ताहिर वजूद को पाक फरमाया है। मुत्तफिक हो तो जुबानें खोलकर माफिल को गवाह कीजिए, तहारत और नजासत का ताल्लुक मौजूदगी के साथ नहीं होता, अंदर के अकीदे के साथ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा अच्छा हो तो मेलसी में, विहाड़ी में, लुड्डन में रहने वाला हमारे सर का ताज है, और अगर अकीदा गंदा हो, पैड़ा हो, घटिया हो, जलील हो, तो
مکہ نہیں ابن خطل کی طرح خلاف کعبہ میں کیوں نہ چھپ کے کھڑا ہو، اس قابل بھی نہیں ہے کہ مومنین کے جوتے کی نوک پر بھی لکھا جائے۔ اللہ اکبر، بھائی زور سے بولو، خدا کے بندو جواب دو نعرے کا، زور یا سے بولو۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور جنہیں یہ مغالطہ ہے وہ مغالطہ اسی سکول میں سرکار کے ذکر کی مجلس میں رکھ کر یہاں سے یقین واپس لے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بیت اللہ پہ قبضہ ہے اسی لیے ہماری عزت کرو، ہمارا مدینہ پہ قبضہ ہے، حرمین پہ ہمارا قبضہ ہے اس لیے ہماری عزت کرو۔ یہ جاگتے بیٹھے ہو، میں نے کہا جی سبحان اللہ، اگر ہم نے شہر کی وجہ سے آپ کی عزت کرنی ہے تو ابو جہل بھی جرمنی کا تو نہیں تھا بھئی، شہر کی وجہ سے اگر ہم نے لوگوں کی عزت کرنی ہے تو ابو لہب کیا اٹلی کا تھا؟ یہ بڑے بڑے بے ایمان ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، عبداللہ بن ابی، یہ سارے بڑے بڑے خبیث کچھ مکی تھے کچھ مدنی تھے۔ عزت کا معیار وطن یا شہر نہیں ہوتا، عزت کا معیار مدینے کا تاجدار ہے، جسے حضور کا حیا ہے ہمیں اس کا حیا ہے۔ دیکھیے، لیکن چونکہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اپنے موضوع پر رہوں گا۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے آتے ہی لوگوں کو میرے بھائیوں صرف واز کر کر کے نہیں سنائے، آقا نے 40 سال تک اپنا کردار دکھایا۔ کردار ہمارے کچھ سنی علماء کو بھی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں اسلام نیری تلوار سے پھیلا تھا۔ جو سمجھدار ہیں یہاں علماء تشریف فرما ہیں وہ اس بات پر غور فرمائیں گے، تلوار سے پھیلا تھا۔ دیکھیں نا، کامن سینس سے آپ کسی شخص کو کب تک اپنے ڈنڈے سے، تلوار سے، تھپڑ سے، مکے سے، سختی سے اپنے تابع رکھ سکتے ہیں؟ بیلیو، تلوار دا کٹھا دا سر چاہ سکتا ہے لیکن پیار دا کٹھا قیامت آ سکتی ہے مگر سر نہیں چاہ سکتا۔ ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2-3 باتیں میری سن لیں جلدی جلدی، اور مجھے فیصلہ آپ ابھی کر کے دے دیں جلدی سے کہ یہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق اور حضور کے کردار اور پیار سے پھیلا تھا؟ اخلاق اور پیار سے، اخلاق اور لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ میرا مقدمہ سن لیں، جلدی جلدی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت میں تازگی بھی رہے، فائدہ اٹھا کر عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی حدیث مبارکہ، سمامہ بن اسال تاریخ کی بڑی نامور شخصیت، سمامہ اپنے قبیلے کا سردار، خوبرو نوجوان، اور حضور علیہ السلام کا نمبر 1 مخالف، اتنا بڑا حضور کا دشمن کے شہر کے چوک میں کھڑا ہو کر تقریریں کرتا تھا اور کہتا تھا پوری کائنات میں مدینہ سے برا شہر کوئی نہیں اور خدا پناہ محمد سے برا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا شاتم رسول اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا بے ادب۔ صحابہ کو پتا چلا، صحابہ کی چھاپا مار ٹیم نے رات کو چھاپا مارا اور سمامہ کو پکڑ کے لا کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، حضور بھی تو تھے جو اپنے مخالفین کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو آپ بھی چھوڑ دیا کریں، اتنی سختی کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہر کسی کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، نبی بھی تو تھے جو معاف کر دیتے تھے۔ میں نے کہا حضور معاف کریں تو لاکھ بار کریں، یہ حضور کی اتھارٹی، سرکار کے اختیار ہے، لیکن آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ دیواریں آپ نے کالی کر دی ہے صحابہ کے نوکر ہونے کے نعرے لکھ لکھ کر، اپنے بے ادب کو حضور چھوڑے تو 1000 بار چھوڑے، ذرا بتاؤ حضور کے کسی گستاخ کو کبھی کسی صحابی نے بھی چھوڑا ہے؟ صحابی رہ ہی نہیں سکتا جب تک حضور کے بے ادب کا سر کاٹ کر زمین پر پھینک نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ باندھ دیا، حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی سرکار تشریف لائے۔ یہ ماحول آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ حضور کا نمبر 1 مخالف سمامہ مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ایسے بندھا ہوا ہے، اور آقا تشریف لائے۔ نگاہ کرم جو پڑی سمامہ کے چہرے پر، حضور تشریف لائے، سرکار نے فرمایا ما عندہ کا یا سمامہ، سرکار نے فرمایا سمامہ تیرا کیا حال ہے؟
اچھا موت کے منہ میں ہے, صحابہ کا نرغہ اور گھیرا ہے, تلواریں چمک رہی ہیں, لیکن ذرا اکڑ دیکھیے, سردار تھا نا, عرب تھا, سردار تھا, اکڑ ذرا دیکھو. عرب کے لوگ میرے بھائیوں ویسے ہی اپنے نسب پہ بڑا ناز کرتے تھے, آج بھی ایسا ہی ہے, عرب کے لوگ نسب پہ ناز کرتے ہیں. اور مکہ کے لوگوں نے نسب کو بچانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا. اگر آپ کے موڈ میں تازگی ہو جو کہ لگتی نہیں ہے, سنا دوں آپ کو روایت. سبحان اللہ. مکہ کے لوگوں نے نسب کو بچانے کا اہتمام کیسے کر رکھا تھا, پرانے دور سے, اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. صحن کعبہ میں حرم شریف کے اندر ایک پتھر تھا, پتھر کالے رنگ کا پتھر تھا. مکہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا نا, وہ اس بچے کو لا کر اس پتھر پہ رکھ دیا کرتے تھے. مکہ کے لوگ پتھر پہ لٹا دیتے ہیں, اور پتھر کے نیچے سے ایک اژدہا سانپ نکلا کرتا تھا. سارے مکہ کے لوگ کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھا کرتے تھے. اگر وہ سانپ باہر نکل کر اس بچے کو نقصان پہنچاتا تو یہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ حلال راستے سے نہیں آیا بلکہ حرام راستے سے آیا. اور اگر وہ اژدہا اس بچے کو سونگ کر بغیر نقصان پہنچائے چپ کر کے واپس چلا جاتا تو یہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ حلال راستے سے آیا. کیا بات. خدا کرے میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں. سبحان اللہ. یہ مکہ کے لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا تھا. مولا علی شیر خدا کی جلوہ گری ہوئی, جناب ابو طالب علیہ السلام کو اطلاع ملی, آپ تشریف لائے. علی کو اٹھایا ہے ہاتھوں پر اور واپس جا رہے ہیں. مکہ کے سردار راستہ روک کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اپنے گھر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ایسے کیسے آپ جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے پتھر پر اور آپ کا بچہ ہاتھوں پر, رکھیے اسے بھی پتھر پر تاکہ نسب کا فیصلہ ہو. چہرہ پاک پر جلال نہیں آیا, طمانینت تھی. پریشانی تو تب ہوتی نا اگر نسب میں کوئی شک ہوتا. سکون تھا چہرہ پاک پر. فرمایا بسم اللہ. آپ نے اس شہزادے کو اٹھایا اور لا کر رکھ دیا ایسے پتھر پر. جناب علی کا ایک لقب حیدر بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے لقب کیا ہے؟ جب سے آپ نے علی کے ذکر پہ بولنا بند کیا ہے نا, بہت سی دوسری بولتیاں کھل گئی ہیں. آپ نہیں بولیں گے میرے دوستوں ذکر علی پر تو اور کون بولے گا؟ زور سے بولو بھی تو صحیح نا. سبحان اللہ. نعرہ جھوٹوں کے, شکریہ بھائی شکریہ, بس سنیں جزاک اللہ. جھوٹوں کے ہاتھ سر سے نیچے نہیں آتے, آپ کے ہاتھ زمین سے اوپر نہیں اٹھتے. رکھو پتھر پر. علی کا لقب حیدر بھی ہے نا, حیدر. اور یہ حیدر آپ کا بڑا معروف رجز کا شعر ہے جو آپ میدان جنگ میں اترتے ہوئے مولا علی شیر خدا پڑھا کرتے تھے. جب مرحب کے مقابلے میں اترے نا تو اس وقت بھی جناب علی نے اپنے رجز کا یہ جملہ ادا فرمایا تھا. فرماتے تھے سمیت امی حیدرا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ. اور حیدر کا معنی ہے چیر دینے والا. کیا معنی ہے؟ چیر دینا. بھئی زور سے بولو نا. چیر دینا. ایسا شیر جو چیر دیتا اسے کہتے ہیں حیدر. تو آپ فرماتے تھے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر, یہ حیدر کی وجہ تسمیہ بھی ہو جائے گی. انہوں نے کہا رکھو پتھر پر. سرکار مولا علی شیر خدا کو پتھر پہ رکھا گیا. اب سارے مکہ والے دور کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. سانپ نکلا, مولا علی شیر خدا کے قریب آیا. جیسے ہی قریب آیا نا, جناب علی مرتضیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا. ایک ہاتھ سانپ کے منہ میں ایک طرف کو دیا اور دوسرا ہاتھ سانپ کے منہ میں دوسری طرف کو دیا, اور مکہ والوں کے دیکھتے ہی دیکھتے جناب علی نے سانپ کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے زمین پہ پھینک. جب یہ منظر اہل مکہ نے دیکھا نا میرے بھائیوں, تو مجمع تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا, لوگوں کا رش تھا. اس مجمع کی زبان سے 2 لفظ نکلے اونچی آواز سے, بیک زبان ہو کر سب نے اونچی آواز سے کہا حیا درا. حیدر کی وجہ تسمیہ بھی ہو گئی. حیا درا. مجھے بولنے کی حاجت نہیں تھی, اگر آپ سارے بولتے نا اکٹھے ہو کر تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا کہ یہ لفظ جب اکٹھا ہو کر نکلے کئی زبانوں سے تو پھر اس کی تاثیر کیسی بنتی ہے. بیک زبان ہو کر جب سارے بولے نا حیا درا,
حیا عربی زبان میں حیا کا ایک معنی ہے سانپ اور درہ کا ایک معنی ہے پھاڑنا. جب یہ بیک زبان سب کی زبانوں سے نکلا نا حیا درہ، بچے نے سانپ کو پھاڑ دیا، بچے نے سانپ کو چیر دیا، حیا درہ، جب یہ اکٹھے سب کی زبانوں سے الفاظ نکلے تو میرے بھائیوں سننے والوں کو حیا درہ سنائی نہیں دیتا تھا، بلکہ سننے والوں کو حیدر 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 سنائی دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ابو طالب آگے بڑھے، مولا علی شیر خدا کو ہاتھوں میں اٹھایا اور مسکرائے واپس جانے لگے. تو عرب کے سردار پھر راستہ روک کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا اب گھر جا رہا ہوں، نسب کا فیصلہ تو ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے نسب کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ آپ کے بیٹے نے تو ہمارا وہ پیمانہ ہی توڑ کے بلکہ چیر کے رکھ دیا ہے جو لوگوں کے نسب کا فیصلہ کرتا تھا. نبی مکرم علیہ السلام دور تشریف فرما تھے. جب مکہ کے سرداران مکہ نے یہ سوال کیا سرکار ابو طالب سے تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرما کر اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا چچا ان کو بتا دیں کہ اب نسب کے فیصلے کے لیے سانپ کی حاجت نہیں ہے، بلکہ حلالی اور حرامی کا یہ فیصلہ آج کے بعد یہی بچہ کرے گا جو اس وقت آپ نے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رک گیا وار او صافے جلی کہتے ہوئے، تو جھجکتا کیوں ہے علی کو ولی کہتے ہوئے؟ جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو تجھے موت کیوں آتی ہے یا علی کہتے ہوئے؟ نعرہ حیدری. نسب کا اتنا خیال رکھتے تھے عرب. آقا تشریف لائے سمامہ کے سامنے. بھئی رابطہ ہے یا کوئی نہیں میرے نال؟ سبحان اللہ. سمامہ سے بندھا ہوا ہے. حضور نے آتے ہی پہلا حکم جو دیا، سرکار نے فرمایا یار اس کی رسیاں اور زنجیریں تو کھولو ذرا. جاگتے رہنا. سبحان اللہ. اچھا صحابہ نے رسیاں اور زنجیریں کھول دی. حضور تشریف لائے. سرکار نے فرمایا ما عندک یا سمامہ. حضور نے فرمایا سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سردار تھا نا، اکڑ میں بیٹھا تھا. اس نے کہا ان تنعم علی شاکر، ان تقتل زاد من. حضور سے کہتا ہے، کہنے لگا اگر چھوڑ دیں گے، آزاد کریں گے، احسان کریں گے تو بدلہ بھی احسان کی صورت میں ملے گا، اور اگر قتل کریں گے، خون بہائیں گے تو پھر یاد رکھیں میرا پورا قبیلہ بدلے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اچھا خود موت کے منہ میں ہے. جیسے آپ نہیں مسکرائے حضور بھی مسکرائے. سمامہ کا جواب سن کر نا حضور بھی مسکرائے. اور سرکار نے ایک صحابی سے کہا یار اسے فلاں صحابی کے گھر سے ذرا بکری کا دودھ تو لا کے پلاؤ سمامہ کو. میرے بھائیو ہم مخالف کو پانی نہیں پوچھتے. مخالف چھوڑیے سگے بھائی کو کوئی نہیں پوچھتا. 5 مرلے کا بھی مکان ہو نا، صرف 5 مرلے کا، وال چٹے ہو گئے، میلاد پڑھ دیا تو سن دیا. ہمارے رویے کتنے گھٹیا ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ماتھا گھسانے سے معاشرہ محمدی بن جائے گا؟ چہرے پہ داڑیاں رکھنے سے اور دستاریں سجانے سے معاشرہ محمدی بن جائے گا؟ لوگ زور دیتے ہیں جی دستار سنت کے مطابق ہونی چاہیے. میں نے کہا دستار تیری بعد میں ناپیں گے، پہلے کردار سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بظاہر دستار بھی ہو، داڑھی بھی ہو، حلیہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، کپڑے بھی سفید ہو، اور پڑوسی بیٹھ کر جان کو روتے ہو. بھئی جاگنا اگر جاگ سکتے ہو تو. بیوی اور بچے جھولیاں اٹھا کر واپس نہ آنے کی بددعائیں کرتے ہو. ساڑھی ایک تقسیم ہے بڑی بیڑی جی، عرض کر دینا بڑی گھٹیا تقسیم ہے ہماری، غیر شرعی اور غیر منصفانہ تقسیم ہے. قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرمائے، علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائے، قبلہ قاری صاحب بھی جلوہ گر ہے. ہماری تقسیم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر دینداری ہے اور مسجد سے باہر ساری دنیا داری ہے. اس تقسیم کا اثر پتہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ نمازاں بھی 5 پوریاں پڑھو تے حرام بھی ڈانٹتے کھاؤ. یہ تقسیم ہو گئی. مسجد کے اندر دینداری، نظریں اور کان میری طرف، مسجد کے اندر
دینداری اور مسجد کے باہر دنیا داری. میرے بھائیوں جو کام میں نے مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کر کیا ہے نا، اگر اس کام کا اثر دکان کے گلے پر بیٹھے ہوئے میری طبیعت پر نہیں نہ ہوتا تو مسجد میں ہونے والا کام وہ میری عبادت نہیں ہے، وہ میری عادت بن گئی. اس جملے کو یاد فرما رہے، پوری تقریر کا جو ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے، پوری تقریر کا نچوڑ ہے اسلام ہولیے کا نام نہیں ہے، اسلام رویے کا نام. زور سے بولو اگر بول سکتے ہو تو. ہولیہ نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ فرماتا ہے جن چہروں کو تم دھو دھو کے چٹا سفید کرتے ہو، ان چہروں کو تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. نہ تمہارے چہروں کو دیکھوں، نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھوں. مولا تو پھر تو کسے دیکھتا ہے تاکہ ہم اسے حسین بنائیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ. میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں. اتو دوویں لتاں گوڈے پر تیرے اندر رہی پلیتی. دنیا دارا رب دے نال وی تو 420 چا کیتی. یہ دھوکہ دینے کی کس کو کوشش کر رہے ہو؟ خود فریبی ہے، خود فریبی. اللہ رسول کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے. ایک شخص بھاگتا ہوا سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. بجدا آیا سرکار دی بارگاہ چ. سرکار نو آندا ہے حضور مینوں پتہ کیویں لگے میں چنگا کہ بیڑا ہاں؟ سرکار فرمایا تو گواڈی کول پوچھ لے. کیا بات ہے، کیا بات. پڑوسی سے پوچھ لو، تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہہ دے تو تو اچھا ہے، اگر وہ تجھے بیڑا کہہ دے تو اپنی داڑھی سے دھوکہ نہ کھانا، تو واقعی بیڑا ہے. یہ حضور کا دیا ہوا پیمانہ ہے، اس پہ میں خود کو پرکھ لوں، آپ ذرا خود کو پرکھ لیجئے. اے مہینہ نا معراج شریف دا گلاں سے کیڑی اونچیاں نبی دی کرنے جو لا مکان تے گئے تے عرش تے گئے تے ایڈا اونچا نبی تے ایڈا اونچا نبی، نبی ایڈا اونچا تے اخلاق ایڈے گھٹیا، ظرف ایڈے چھوٹے، سینے ایڈے تنگ. ہولیہ نہیں رویہ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی ذرا مجھے بتانا کہ آپ کے نزدیک مسلمان کی نشانی کیا ہے، آپ کہیں کہ صاحب جس نے دستار ہے، جس کی داڑھی ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکات صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ مسلمان ہے. صحابہ نے حضور سے مسلمان کی نشانی پوچھی. آقا آپ کس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ حضور کا فرمان پلے سے باندھیے گا. سرکار گویا ہوئے، حضور نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال. حضور فرمانے لگے میرے نزدیک مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزت محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، دوسروں کی جان محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے. اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. بچوں کے 4 سال کے دیکھیں نا، چونکہ یہ اسکول کے اندر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہوں گے، والدین تو بیٹھے ہی ہیں. 5 سال کے 6 سال کے بچے کو تھپڑ مارنے کا اگر کوئی تک آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ذرا مجھے بھی بتا دیں. 6 سال کے بچے کو آپ کیا ارسطو بنانا چاہتے ہیں تھپڑ مار مار کر؟ 6 سال کے بچے کو او بیلیو 7 سال تک تا شرعی طور تے اساں بالو نماز دا بھی نہیں آکھ سکتے. آپ 3 سال کے بچے کو پکڑ کے لا کے قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، استاد صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو. جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا، ہمیں خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے. بولنے ایسا کوئی نہیں ہے. گوٹھے ہے، گھوٹا سمجھتے ہو نا؟ گھوٹا سمجھتے ہیں؟ گھوٹا اساں تساں دی بولی دا لفظ ہے نا، گھوٹا. میسنا. ادھر دیکھو جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اولاد کے ساتھ رویہ کیسے ہو. ایک صحابی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا مسلمان تھا، دوسرا بیٹا کافر تھا. خود صحابی ہیں، ایک بیٹا مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے. صحابی رسول نے اپنے مسلمان بچے کو گھوڑا لے کر دیا گفٹ سواری کے لیے. گھوڑا. کافر کو چھوڑ دیا، خود چل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سرکار سے کہتے ہیں آقا آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے مسلمان بچے کو گھوڑا لے کر دیا ہے. چہرہ مصطفیٰ پر جلال کی سرخی آئی. سرکار نے فرمایا تو مینوں ظلم دے گواہ بڑھانا چاہنا ہے؟
آقا کیا ہوا؟ فرمایا دوسرے کو. آقا وہ تو کافر ہے. فرمایا کافر ہے تو کیا ہوا؟ خدا کے بندے تیرا خون نہیں ہے وہ. فرمایا اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم، خدا کا خوف کرو. آقا نے فرمایا اولاد کے معاملے میں عدل کرو. ابھی واپس جاؤ، سرکار نے فرمایا یا پہلے سے واپس لو یا دوسرے کو بھی لے کر دو. اچھا جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ صرف صبح صبح اٹھی دے دنداں تے لکڑ رگڑنا نہ ہی مسوا یعنی سنت ہے، یا کھانے دی پلیٹ صاف کرنا ہی سنت رسول ہے، یا صرف ہتھاں دے نال کھامنا ہی سنت رسول ہے، او ذرا مینوں بولتے دسو لوگاں دے نال حسن سلوک کرنا بھی سنت رسول ہے یا کوئی نہیں؟ خدا را زور سے بولو، اگر متفق ہو تو سارے زبانیں کھول کر زور سے گواہی. صرف حلوہ کھانا سنت رسول نہیں ہے. چاہتے ہو نا کہ حضور کی بارگاہ سے سرکار کی بارگاہ سے حضور کی ذات کا فیض ملے، اس جملے کو پلے باندھنا. تقریر نہ سمجھنا، پیغام سمجھ لو، درخواست سمجھ لو، جو بھی سمجھنا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. جب تک میرے بھائیوں، جب تک پتھر کھا کر دعا دینے والی حضور کی سنت پہ عمل نہیں نہ ہوگا، سرکار دا فیض کوئی نہیں ٹکرنا، کوئی نہیں ملنا حضور دا فیض. بالکل ہمارا، میرے دوستو، ہمارا دین پہ لگا کیا ہے؟ دین کی دال پہ بھی ہمارا ککھ نہیں لگا. جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا پھر لوگ اظہار کرتے ہیں جی ہم تو دنیا دار ہیں. میں نے کہا دنیا دار ہی ہونا، بے ایمان تو نہیں ہونا. یہ تقسیم کہاں سے لے لیا؟ یہ ہم دیندار ہیں، ہم دنیا دار ہیں. کلمہ نہیں پڑھا آپ نے حضور کا؟ جی پڑھا ہے. تو میں نے کہا آپ کو حضور کا کلمہ دیندار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھائی کے ساتھ اس نے سلوک ہو، ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اس نے سلوک ہو. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، رب کا گناہ ہو گیا ہے، آپ بتائیں کیا کروں؟ سرکار فرماتے تو فرما سکتے تھے جا کے نفل پڑھو، دیگے پکاؤ، صدقہ خیرات کرو. اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اسی سے جا کر معافی مانگو، فرما سکتے تھے. نہیں فرمایا. حضور گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں رب کا؟ سرکار نے فرمایا ماں زندہ ہے، حضور نہیں، فوت ہو گئی ہیں. فرمایا خالہ، حضور زندہ ہے. فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرا یہ گناہ معاف فرما دے. زور سے بولو تو صحیح، سبحان اللہ. خالہ کی خدمت کرو. آقا نے فرمایا بھائی جا کر اس کو سماما کو نا ذرا بکری کا دودھ پلاؤ، ادھر بی پی کو نارمل ہو گئے، دودھ پلاؤ. اچھا لے گئے. آقا تشریف واپس لے گئے. دوسرا دن ہوا، حضور پھر تشریف لائے. سماما بیٹھا ہے. آقا کا وہی سوال، ماں اندک، آج کیسے ہو، رات کیسی گزری ہمارے پاس؟ سماما کا وہی جواب. اس نے کہا چھوڑیں گے تو بچیں گے ورنہ سارے مدینہ والے مارے جائیں گے، میرا پورا قبیلہ تیار بیٹھا ہے بدلے کے لیے. آقا پھر مسکرائے. حضور نے صحابہ سے فرمایا یار اسے سلمان کے باغ سے لا کے تم نے کھجوریں نہیں کھلائیں؟ آپ نے غور نہیں نہ فرمایا. جیسے جیسے اس کی سختی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے حضور علیہ السلام کا پیار بڑھتا جا رہا ہے. آقا پھر تشریف لے گئے. تیسرا دن ہوا، آقا پھر جلوہ گر ہوئے. وہی سوال وہی جواب. کیسے ہو؟ اس نے کہا ویسے کا ویسا ہوں. آقا مسکرائے. صحابہ کی طرف حضور نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا اور سمامہ سے مخاطب ہو کر آقا فرماتے ہیں اطلقو. فرمایا صحابہ اس شودے نو جامن دیو. حضور نے فرمایا سمامہ جا، شاباش تجھے چھٹی ہے، رہا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، جا سکتا ہے. حیران اٹھے سمامہ، باہر گئے. 25 منٹ کے بعد غسل کر کے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. فاروق اعظم سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے. یہ امت مصطفیٰ کے ملہم ہیں فاروق اعظم. غیرت مند سنیوں کی طرح زور سے بولو عمر کے نام پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ملہم کا معنی ہے جنہیں اللہ الہام فرماتا تھا. الہام. اور مولا علی شیر خدا لوگوں سے فرمایا کرتے تھے لوگوں عمر سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ جیسا کہتے ہیں رب ویسا فرما دیا کرتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سمامہ کو آتے دیکھا تو جناب عمر نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا کہ پتہ نہیں کس نیت سے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا آنے دو. سمامہ آئے، حضور کے پاس گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا سمامہ تجھے آزاد کر دیا ہے، رہا کر دیا ہے، تو جا سکتا ہے. رو پڑے. کہنے لگے حضور اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی. سبحان اللہ.
جن کا موڈ اچھا ہے، جو بولنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، ذرا مجھے بول کر جواب دو، حضور نے سمامہ کو تلوار سے مارا ہے کہ پیار سے مارا ہے؟ پیار سے، پیار سے. مدینہ منورہ ہے، دو جنتیں ہیں مدینہ منورہ میں. ایک جنت البقیع ہے، اور یہ محبت برا جملہ بھی قبول فرمائیے، جس شخص کے عقیدے میں اختیار مصطفیٰ کے متعلق رتی برابر بھی کھوٹ اور شک ہو، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا مدینہ کے قبرستان کو جنت البقیع کہنے کا بھی. اور یہ تو چند کنال کا ٹکڑا تھا بیلیو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے خرید کر آقا کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے اور آپ کے محبوب نے اپنے اختیار خاص سے سادہ سے زمین کے ٹکڑے کو جنت البقیع بنا دیا ہے. یہ کیسے بے ایمانی کرتے ہو؟ جنت البقیع کو جنت البقیع بھی کہتے ہو اور اختیار محمد میں شک کر کے لانتی بھی بنتے ہو. کیا بات. جسے حضور کے اختیار کے متعلق کھوٹ ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا سبز قالین والے زمین کے ٹکڑے کو ریاض الجنہ کہنے کا بھی. تھوڑا کی کریں تو بول دے نہیں ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھیے نعرہ حیدری. مدینہ منورہ ہے. اب دوسری حدیث پاک قبول فرمائیے. دوسری حدیث پاک مدینہ منورہ. منورہ کا معنی ہے نور والا. کیا معنی ہے؟ نور والا. جنہیں سیانے سیانے بیٹھے ہو نا وہ اس بات کو پیار کے ساتھ قبول فرمائیں گے. اگر ہم نبی کو روح اللہ کہہ دیں نا، روح اللہ تو خیر صلی اللہ ہے، تو جی نور اللہ چاکھو تو ایوان توحید زلزلے آ جاندے ہیں. روح اللہ کہہ دیں نا نبی کو تو بالکل ٹھیک ہے. اگر نور اللہ کہہ دیں تو نہیں تم نے اللہ کے نور کے ٹکڑے کر دیے ہیں. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. مدینہ منورہ ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام بھی حاضر ہیں. ایک نوجوان آ گیا، فیصلہ کرنے دی موڈ جو ہو یا کوئی نہ بولا. نوجوان آ گیا، بڑی بڑی مسجد، اور پیچھے کھڑا ہو کر نا وہ نوجوان حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یا محمد اذن لی فی الزنا. بڑی مجلس میں حضور سے کہتا ہے آقا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے. اچھا حضور چاہتے تو 2 تھپڑ لگا کے بھگا دیتے. بولو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بڑا بدتمیز ہے زنا کرنے کی اجازت، وہ بھی بھرے مسجد کے اندر صحابہ کے سامنے آ کے مجھ سے کہتا ہے زنا کرنے کی اجازت ہے. ایک طریقہ تھپڑ مارنے والا بھی ہو سکتا تھا، سختی والا بھی، لیکن نہیں. بعض دفعہ ہسپتال میں ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کا مرض بڑا ہوتا ہے. سمجھدار ڈاکٹر وہ پھر مریض پر سختی نہیں کرتا، اس کے مرض کو ڈائگنوز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے. اس نوجوان کا بھی روحانی مرض بڑا ہوا تھا، روحانی مرض. آقا نے اسے قریب نہیں بلایا، قربان نہ جائے. فدنا منہ، ممبر چھوڑ کر آقا خود اس کے پاس تشریف لے گئے. سبحان اللہ. نوجوان کے پاس صحابہ کو ہٹا کر تشریف لے گئے. اس کے مرض کی تشخیص کے لیے حضور نے اس سے 4 سوال کیے. بڑے آرام سے سنیے گا. آقا نے فرمایا نوجوان یہ جس کام کی تو مجھ سے آیا ہے پرمیشن لینے کے لیے، اتحبہ لامک، تو پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے؟ اتحبہ لبنتک، تیری بیٹی کے ساتھ؟ اتحبہ لاختک، تیری بہن کے ساتھ؟ اتحبہ لخالتک، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی چاچی تائی عزت کے ساتھ یہ سلوک کرے تجھے کیسا لگے گا؟ تڑپ گیا. قال لا واللہ، اس نے کہا نہ حضور خدا کی قسم میں تو پسند نہیں کرتا میری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تو آقا علیہ السلام نے بڑی محبت سے اسے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بیٹے جو کام تو اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتا، سرکار نے فرمایا میرے بچے وہ لوگ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے. سبحان. یہ بات فرما کر آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کے سر پہ دستے کرم رکھا. جو بول سکتے ہیں وہ سوچنے کی تو حاجت ہی نہیں ہے، زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر پہ دستے کرم رکھا اور اس نوجوان کے لیے حضور نے 3 دعائیں کی ہیں. اللہم اغفر ذنبہ،
وطہر قلبا وحسن فرجا، مولا اس نوجوان کے گناہوں کو بھی معاف کر، اس کے دل کو بھی پاک کر، اور آج کے بعد اس نوجوان کی عزت کا رکھوالا بھی تو خود ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چپ کر کے نوجوان حضور کی مجلس سے باہر چلا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے مرتے دم تک اس نوجوان کو دیکھا، زنا کا تو تصور تک نہیں ہے، اس نے نظر اٹھا کر کسی غیر محرم خاتون کو کبھی دیکھا تک بھی نہیں تھا۔ دوسری بار آپ کو تکلیف دے رہا ہوں بولنے کی، ذرا یہ بھی مجھے بول کر بتا دیں، حضور نے اس نوجوان کی تربیت تلوار سے کی ہے کہ پیار سے کی ہے؟ پیار سے۔ ایک حدیث پاک جلدی سے اور بھی قبول فرما لیں، یہ بھی مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ ایک خاتون ہے، مجذوب نہیں ہے، پاگل ہے، پاگل۔ ایک ہوتا ہے مجذوب، مجذوب اور ہے جیسے بہلول دانا تھے، لوگ بھی ایڈے بے وقوف ہیں ساڈے، بہلول کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں تو مڑاندن بھی وہ بہلول دانا کملا، بہلول کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں، دانا، اور پھر کہتے ہیں جی وہ تو پاگل تھا۔ میں نے کہا دانا بھی کہتے ہو پھر پاگل بھی کہتے ہو، پاگل وہ ہوا کہ پھر تو ہوا؟ یہ مجذوب تھے، بغداد کے قبرستان میں جھگی ڈال کے رہا کرتے تھے بہلول دانا۔ تو جب کوئی بندہ پوچھتا نا بابا جی کہاں رہتے ہیں، فرمایا کرتے میں شہر میں رہتا ہوں۔ رہتے کہاں تھے؟ قبرستان میں۔ اور کوئی پوچھتا بابا جی کہاں رہتے ہیں، فرمایا یعنی شہر میں رہتا ہوں۔ تو لوگ ہنستے تھے، لوگوں نے کہا بابا جی شہر بغداد تو وہ ہے، یہ تو قبرستان ہے۔ فرمایا نہیں، اگر بغداد شہر وہ شہر ہوتا تو لوگ اسے چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوتے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، کیا بات، کیا بات۔ فرمایا ادو بندے ہم دے پہن، ادو کوئی نہیں پیچھا پہ جانا۔ تو شہر پھر وہ ہوا کہ یہ ہوا؟ میرے بھائیوں سمجھ آ جائے، لوگ زور دیتے ہیں، اچھی بات ہے، زور دینا بھی چاہیے جی، آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے۔ رانا صاحب نے تو بڑی محبت سے فرمایا کہ جتنا دیر آپ پسند کریں بول دیں، یہ ان کی بڑی محبت ہے، ورنہ لوگ تو اسے پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے 1.5 گھنٹہ کرنی ہے۔ میں نے کہا جی مجھ سے تو نہیں ہوتی 1.5 گھنٹہ، جن سے ہوتی ہے پھر آپ کروا لیں۔ نعت خانوں سے کہتے ہیں جی آپ پونا گھنٹہ 50 منٹ آپ نے پڑھنا ہے، اچھی بات ہے، جسے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لے۔ لیکن میرے بھائیوں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جب مکان دے اندر کوئی ہوئے نا تک کھڑکاون ہکیری سہ ہو جاندہ ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت امام حسن بصری اللہ کی رحمت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے، مولا علی شیر خدا کے مرید ہیں امام حسن بصری، خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیندے رہو، کھڑکیندے رہو، کدے تک کھول جاسی۔ تقریر کر کے ممبر سے نیچے اترے، ایک بوڑھی خاتون نے روک لیا، انہوں نے کہا حسن ساری تقریر تیری بڑی زبردست ہے، لیکن جڑا تساں اے فرمایا کہ رب دی رحمت دا بوا کھڑکیندے رہو، دستک دیندے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو کھلے گا۔ وہ فرماتے ہیں رب دا بوا کدے بند بھی ہو جائے؟ کیا بات۔ چیخ نکلی حسن بصری پاک کی، آپ نے فرمایا بی بی تو حسن تو بھی گنا رب نو پہچان گئی ہے۔ سمجھ آ جائے تو ایک بات کافی ہو جاتی ہے۔ یہ مدینہ کی خاتون ہے میرے بھائیوں، پاگل ہے، دیوانی ہے، آقا صحابہ کو اسے پڑھا رہے ہیں، تعلیم تدریس فرما رہے ہیں۔ میرے آخری جملے ہیں بس۔ وہ خاتون آئی اور مسجد کے اندر پیچھے کھڑی ہو کر نا حضور سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یا محمد علیہ السلام۔ حضور نے ایسے نگاہ کرم اٹھائی، سرکار سے کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، ذرا میری بات تو سنیں۔ آپ اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوں، آستانے پر بیٹھے ہوں اور کوئی پاگل آ جائے نا دیوانہ، تو ہم کیا کہتے ہیں شاگردوں سے، مریدوں سے، ساتھیوں، دوستوں سے کہتے ہیں، گھر والوں سے، اولاد سے، یار اس کو چلتا کرو، فارغ کرو اس کو۔ حضور بھی چاہتے تو کسی صحابی سے کہہ سکتے تھے نا عمر یار انہوں فارغ کر، ذرا چلتا کرو اس کو، پگاؤ یہاں سے۔ اس نے حضور کو مخاطب کیا، سرکار نے نگاہ کرم فرمائی، حضور سے کہتی ہے محمد علیہ السلام مجھے آپ سے کام ہے، ذرا میری بات تو سنیے۔ پاگل، ایب نارمل۔ سرکار نے بیٹھے بیٹھے فرمایا جی بتائیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا نہیں یہاں نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ مسجد سے باہر چلیں۔ آقا پڑھا رہے ہیں، صحابہ کو لیکچر دے رہے ہیں۔ لو بھی حضور نے فرزانوں کی مجلس کو چھوڑا اور آقا اٹھ کر اس دیوانی کے ساتھ چل پڑے۔ جن کا موڈ اچھا ہے وہ ضرور بولے سبحان۔ ادھر دیکھنا، آقا جب پاس تشریف لے گئے نا، اس نے ادھر دیکھی، یہاں سے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا خاتون نے، اور حضور علیہ السلام کو مسجد سے باہر دھوپ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ جو عرب میں گئے ہیں وہاں کی دھوپ اور گرمی کو جانتے ہیں، دھوپ میں لے کر وہ کھڑی ہو گئی حضور علیہ السلام کو۔ اب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی موضوع، کوئی بات، کوئی عنوان تو تھا نہیں، وہ بولتی رہی۔
حضور بھی چپ کر کے مسکراتے رہے، جی جی کرتے رہے 86 حدیثوں کے راوی ہیں کم و بیش انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون پہروں حضور کو لے کر دھوپ میں بیٹھی رہی، حضور بھی بیٹھے رہے۔ فاروق فرماتے ہیں میرا بس چلتا تو اس خاتون کا سر کاٹ دیتا جس نے میرے محبوب کو دھوپ میں کھڑا کر کے اتنی دیر زحمت دی ہے، لیکن میں کرتا کیا، حضور گئے آپ دی مرضی نال، گئے مرضی سے تھے۔ اچھا وہ بولتی رہی پتہ نہیں کتنی دیر بولتی رہی، جب وہ بول کے خود تھک گئی نا تو حضور سے کہتی اچھا جی ہن میں جاواں؟ سرکار مسکرائے، سرکار نے پتہ کیا فرمایا، حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن جاتے ہوئے محبوب نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی پورے مدینہ میں جب تیری کوئی نہ سنا کرے تو آ کے مجھ محمد کو سنا لیا کر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تیسری بار آپ کو تکلیف دے رہا ہوں بولنے کی، ذرا مجھے بول کر بتاؤ یہ حضور کا اس خاتون کے ساتھ تلوار کا رویہ ہے یا بھائیو پیار کا رویہ ہے؟ پیار۔ آخری حدیث پاک قبول فرمائیے جلدی سے، یہ بھی مدینہ منورہ، سرکار تشریف فرما ہے مسجد کے اندر، ایک عرابی آیا دیہاتی، بڑی معروف اور معتبر حدیث پاک، اس اللہ کے بندے نے آ کر مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا، صحن میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ بھاگے، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے سختی کی۔ سرکار کی نگاہ کرم جو دور سے پڑی، حضور پکارے مہلن مہلن، فرمایا کھلو جاؤ لا تظلموا، ظلم نہ کرو بیچارے پہ، ٹھہر جاؤ۔ صحابہ رک گئے، آقا نے ممبر چھوڑا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب وہ ایسے کانپ رہا ہے کہ صحابہ نے تو مارا ہے، پتہ نہیں حضور کیا سلوک کرتے ہیں۔ آقا پاس تشریف لے گئے، اتنے صحابہ کھڑے تھے، حضور نے ایک صحابی سے کہا یار وہاں سے پانی کا ڈول تو بھر کے لے آؤ۔ وہ گئے پانی کا ڈول بھر کے لے آئے۔ قربان نہ جائیں، میری اور آپ کی کیا نفاست ہے میرے دوستو، ہمارا کیا طریقہ ہے، ہمارا کیا ہے۔ آقا نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا ڈول پکڑا اور اس دیہاتی کے کیے ہوئے پیشاب پر حضور نے خود پانی بہا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا، پانی بہا کر آقا خود اس کے پاس تشریف لے گئے، خود، اور اسے مخاطب ہو کر بڑی محبت سے فرمایا ان هذه المساجد لن تبنى لهذا، فرمایا مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تلاوت کرنے کی جگہ ہے، ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ لو بھی دو میٹھے بول بولنے سے اس کو اتنا حوصلہ ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھایا دیہاتی نے، اور دعا بڑی عجیب کرتا ہے، کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا، مولا صرف مجھ پہ رحمت کر اور صرف محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر، صرف مجھ پہ رحمت کر اور صرف محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر۔ حضور مسکرائے اور سرکار نے فرمایا یار رب دی ایڈی وسیع رحمت نو تو صرف دو بندیاں واسطے خاص کر لیا ہے، مجھ پہ رحمت کر یا محمد مصطفیٰ پہ رحمت کر۔ کیوں؟ رو پڑا، کہنے لگا حضور پیار بھی تو صرف آپ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور محبت بھی تو آپ نے دی ہے، باقی تو کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، کوئی حضور کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، چونکہ پیار آپ نے دیا ہے آقا، اس لیے رحمت کی دعا بھی حضور میں صرف آپ کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ بڑا غصے سے لرزتا ہوا سرکار فاروق اعظم کے کل جا بڑھیا، حضور فلاں شخص نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ بتائیں میں اسے بدلہ کیسے لوں؟ فاروق تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا تو نے واقعی اسے بدلہ لینا ہے؟ حضور بدلہ لینا ہے، آپ بتائیں بدلہ کیسے لوں؟ فرمایا بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو بدلہ لے ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جی حیال ہوئے نا تے شرم تے حیا دے نال آپ ہی ڈوبتے مر جاسی کہ میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا ہے۔ رویے نرم ہو جائیں، زبانیں میٹھی ہو جائیں، اخلاق بہتر ہو جائیں، برداشت کا رویہ پیدا ہو جائے، پھر میرے بھائیوں یہ معاشرہ بنے گا محمدی۔ ایک میں اور آپ اپنے اخلاق پر محنت کریں، اور دوسرا کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور ذات مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں گزارش کیا کرتا ہوں، لوگ پتہ نہیں جان بوجھ کے پڑھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نہ۔ آقا فرماتے ہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، ابتر درود تمہارا مجھے نہیں چاہیے، ابتر، ان شانئک ھو الابتر، وہ ابتر درود۔ عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا حضور ابتر درود کون سا؟ سرکار نے فرمایا ابتر وہ جس میں میرا ذکر ہو مگر میری آل کا ذکر نہ ہو۔ آقا تو پھر کون سا درود پڑھے؟ فرمایا درود جو بھی پڑھو لیکن تمہارا درود روضہ حسین سے ہو کر پھر مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہونا چاہیے۔ آخری دفعہ میرے ساتھ دہرا دیں
تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے کامل مقبول اور حضور کا مطلوب درود جس کی آقا نے ڈیمانڈ فرمائی ہے۔ خدا کرے یہ حاضری ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ آمین آمین۔ اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے مطابق جزا عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیغام رسانی سے پتہ چلتا ہے، لفظوں کی روانی سے پتہ چلتا ہے۔ پیغام رسانی سے پتہ چلتا ہے، لفظوں کی روانی سے پتہ چلتا ہے۔ طاقت ہے پیر کے ذہن کے پیچھے کوئی، القائے معانی سے پتہ چلتا ہے۔ عزیزان مکرم، پیر صاحب کی بلا نہایت ہی احسن انداز میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر